اس دنیا میں بڑے بڑے پارٹنر آپ کو ملیں گے، بہت بہت پارٹنر آپ کو ملیں گے، لیکن ایک پارٹنر ایسا ہے جس کا کوئی متبادل آپ کو نہیں ملے گا، اور وہ ہے آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ میں اسکول میں تھا، میرے اسکول کے دوست صوبان کا اسکول ورژن جانتے ہیں، جو میں اسکول میں تھا بس اتنا ہی جانتے ہیں نا۔ میں کالج میں آیا، میرے کالج کے دوست میرا کالج ورژن جانتے ہیں۔ میں پروفیشن میں آیا، جو میرے کولیگز ملے وہ یہی جانتے ہیں کہ یہ پروفیشنل لائف میں کیسا تھا۔ میری شادی ہوئی، جو میری زندگی میں آیا وہ مجھے اسی لیول پہ جانتا تھا۔ وہ کون ہے جو مجھے زندگی کے ہر لیول پہ جانتا تھا، جس نے ہر چینج ہوتا ہوا صوبان دیکھا؟ کون ہے وہ؟ میری ہیبٹس کو بنتے دیکھا، میرے آئیڈیلز کو تبدیل ہوتے دیکھا۔ یاد رکھ لینا یہ بات۔ کسی نے لکھا ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں تھیں، بس ایک زندگی تھی، وہ زندگی انہوں نے ہم پہ لگا دی۔ ہو سکتا ہے جو توقعات آپ کو اپنے ماں باپ سے ہوں وہ توقعات ویسے پوری نہ ہوئی ہوں، لیکن یقین کر لو جو وہ کر سکتے تھے نا اس سے بڑھ کے انہوں نے کر کے دکھایا آپ کے لیے۔ مان لو اور لکھ لو یہ بات، جو رول ماں باپ کا آپ کی زندگی میں ہے نا، کوئی دوسرا 5 منٹ کے لیے بھی وہ رول ادا نہیں کر سکتا۔ جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی، میں نے انٹرویو دیا، میرے منہ سے جملہ نکلا تھا، میں نے کہا جس طرح آپ آٹے میں نمک گون دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نمک کہاں کہاں پہنچ چکا ہے، اسی طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب کا ایک پیس ہے جو میرے پورے جسم میں گون دیا گیا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا۔ ماں باپ چلے جائے نا تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے چال میں باپ نظر آئے گا۔ اور ہم یہ جو کہتے ہیں ماں باپ روک ٹوک بہت کرتے ہیں، یہ اسکول کی طرح ہوتا ہے۔ اسکول از ناٹ دا پلیس اونلی ٹو گیدر ایجوکیشن۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے صرف تعلیم ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسکول از اے لائف لانگ ایکسپیرینس۔ یہ جو آپ اپنی میڈم سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے میڈم میں نے کچھ پوچھنا ہے، آپ کہتے ہیں میڈم میں کم ان، سر میں کم ان، اجازت لے کے آتے ہیں جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، سپورٹس ہوتی ہیں، ہار گئے جیت گئے، امتحان کی تیاری اور زندگی بن رہی ہے۔ یہ جو ماں باپ کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، صبح اٹھو، پیسٹ کر لو، ہیلمٹ پہن لو، بیٹا اپنا خیال رکھنا، صرف آئی لو یو کہنا تو آئی لو یو نہیں ہے نا، یہ ساری باتیں آئی لو یو ہیں۔ وہ انجینئر نیچے بیٹھا تھا، اوپر انٹرویو ہو رہے تھے، سارے اوپر جاتے انٹرویو دے کے منہ لٹکا ہوا نیچے آ جاتے، پھر اوپر جاتے منہ لٹکا ہوا نیچے آ جاتے۔ یہ بندہ بیٹھا تھا، اب یہ بندہ دور سے آیا تھا اور اس بندے کے ذہن میں کیا تھا، وہ گھر میں اتنے دن رہا ہوں، ٹوکا ٹوکی روکا روکی ہوتی رہی ہے، اب ذرا جاب کروں گا، ہاسٹل میں رہوں گا، ذرا تھوڑی لبرٹی اور لائف فری گزرے گی۔ ہونا چاہیے، بچے کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن تو الگ ہونا اس نے، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا۔ اب اس کی باری آئی، بڑی بڑی ڈگری والے منہ لٹکا کے جا رہے ہیں، اس کی باری آئی، وہ اوپر چڑھا سیڑھی کے تو بتی جل رہی تھی۔ اب ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا کہ بتی بند کرنی ہے، اس نے بلا سوچے سمجھے بتی بند کر دی۔ اوپر گیا تھوڑا سا، اگلی منزل پہ ٹوٹی کھلی تھی، ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا، غیر ارادی طور پہ عادت بن گئی تھی، ٹوٹی بند کر دی۔ اوپر گیا، سامنے بیٹھا، باس نے دیکھا، سیڑھی پکڑا، کہا بیٹا آپ کو نوکری پہ رکھ لیا، کل آ جانا۔ کہا اتنے بڑے بڑے جن فارغ کر دیے، مجھ سے پوچھا بھی کچھ نہیں۔ کہا وہ دیکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ تو تو نے ٹوٹی بند کی، بتی بند کی، ہمیں اس جاب کے لیے وہی بندہ چاہیے تھا جو ذرا کیئرفل ہو، جو ذرا پرواہ کرنے والا ہو، یہ تیری عادتیں اس وجہ سے نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ یاد رکھ لینا ایک بات، اس بندے نے کہا میں اپنے ماں باپ کو دن میں 1 منٹ کی کال ضرور کرتا ہوں، اور اس 1 منٹ کی کال میں 4 باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ماں میں صحت مند ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں کو سب سے بڑی پرواہ یہی ہے کہ میری صحت کا کیا حال ہے۔ دوسرا میں اپنی ماں کو بتاتا ہوں ماں میں خوش ہوں، کیونکہ دن رات وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ یہ خوش ہے کہ نہیں ہے۔ ریممبر یہ ماں ہے۔ جب گھر میں 4 بندے تھے اور 4 سیب تھے، کس نے کہا تھا کہ مجھے تو سیب اچھے نہیں لگتے تم کھا لو؟ تمہارے لیے سالن کی کٹوری پوری تھی۔ وہ کون ہے جس نے روٹی پکڑی اور وہ جو ہنڈیا میں آخری رہ گئی تھی کھرچن اسے مل کے ایسے کھا لی؟ کتنوں کو پتا ہے ماں کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے ماں کی خصوصی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کتنوں کو پتا ہے ماں کا سب سے پسندیدہ رنگ کیا ہے؟ اور اس کو آپ کی شکل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ آج یہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ چھوٹی بات تو نہیں ہے یار، یہ اس مادیت کی دور میں چھوٹی بات ہے یہ؟ بتاؤ، اکثر ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے وہ۔ سب سے بڑا ویپن کیا ہے اس کے پاس؟ مجھے بتائیے۔ دعا، اور چل جاتا ہے وہ، چل جاتا ہے نا۔ یقین کیجئے، مان لیجئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی اور دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے، صحابی ہو گئے نا، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی، دعا مانگی، دعا قبول ہے، اور جب جب نظر پڑے گی دعا مانگو، ثواب کماؤ، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح ماں کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ نظر دیکھو نا، تمہیں نظر کی بتا رہا ہوں باتیں، کہاں کا نظر ڈالنی ہے۔ اور یہ جو ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نا، مان لینا بات، خواہش ہے نا، جنت میں گھر مل جائے، ہے نا، پوچھنا نہیں چاہیے، یہ تو ہے، جنت میں گھر مل جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے۔ یاد رکھ لو، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ ماں اور باپ۔ دو چار باتیں ماں باپ کے والے سے سن لینا۔ نمبر ایک، جب بھی رشتہ داروں میں بیٹھے ہو نا، چاچی، چاچا، ماما، تایا، مسیر وغیرہ، کبھی بھی منہ سے ایسی بات نہ نکالنا جیسے ماں باپ گر رہے ہو، کبھی نہ ایسی بات نکالنا۔ دیکھو عمر زیادہ ہوتی ہے، دماغ میں پرابلم آتی ہے، جسم بھی ڈھلتا ہے۔ آج یہ باپ، اس کے الفاظ میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ آ گئی ہے، یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہا، تو آپ نے سنبھالنا ہے، طنز نہیں کرنا۔ آج یہ خالی خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہے، آپ نے آنکھوں کا نور بننا ہے۔ وہ آپ کی پھپھی ہے، اس کی تو نند ہے نا، وہ آپ کی دادی ہے، اس کی تو ساس ہے نا۔ ہر رویہ، ہر رشتہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن یہ بات سوچے، کیونکہ ہر رشتہ اپنے وقت پہ بنا تھا، ہر رشتے کو سلوٹ ہے، سلام ہے، لیکن وہ کون ہے جس نے آپ کے ساتھ آپ کی پیدائش سے 9 ماہ پہلے رشتہ بنا لیا تھا؟ ہر بندہ آپ کی شکل دیکھ کے نوازتا ہے، آپ کو جاب دینی ہے، شکل دکھاؤ۔ وہ کون ہے جس نے آپ سے تب پیار کیا جب شکل بھی نہیں بنی تھی آپ کی، جب آپ نے سننا بھی نہیں شروع کیا تھا؟ اپنے ماں باپ کو سسٹم میں انوالو رکھنا، سسٹم میں انوالو رکھنا، پیچھے نہ کر دینا، مشورہ کرتے رہنا ان سے، اور مشورہ کر کے ان کے سامنے عمل بھی کرنا۔ مہینے بعد جا کے 5,000 منہ پہ مار دیے، یہ جی دوائی کے پیسے ہیں۔ اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات شروع کرے نا، کوشش کریں نو سے شروع نہ کریں، نہیں 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 امی جی نہیں آپ تو غلط، اور نہیں ابو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ بدتمیزی میں بات آ جاتی ہے۔ آپ تو بڑے کمیونیکیشن سٹائل سیکھتے ہیں، آج کمیونیکیشن کی ویڈیوز کے اوپر ملینز آف ویوز ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ وی سی کے پاس جائیں، باس کے پاس جائیں، آنکھیں جھکی ہیں، ہاتھ بندے ہیں، جی 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 کر کے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے کیا ہو گیا؟ آپ کو دھاڑ رہے ہیں۔ نو سے بات شروع نہ کریں۔ کچھ باتیں ماں باپ کو بھی کہتا ہوں، پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھو، خونی رشتے وٹامن کی طرح ہوتے ہیں، خونی رشتے وٹامن کی طرح ہیں، اور وٹامن کی ضرورت بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے۔ آج آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، کل جب آپ یوں مڑ کے دیکھیں گے نا، ایسے کر کے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوں گے، یوں مڑ کے دیکھیں گے زندگی کو، تو وہ ٹائم جو آپ نے بچوں کے ساتھ گزارا تھا نا، اس پہ آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ آپ اوور ٹائم لگا رہے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے۔ بچوں کو پالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جانور اور پرندے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، تربیت کرنا بات تھی۔ کبھی کبھار آپ کے بچوں کو ناپ کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ناپ کا اوور ٹائم چاہیے ہوتا ہے، انہیں آپ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں آپ کو اور آپ ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ، صرف آپ چاہیے ہوتے ہیں بس۔ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، چاہے وہ لو میرج ہو چاہے وہ ارینج میرج ہو، پہلے تو محبت میں دن گزرتے ہیں، پھر وہ لڑکا باپ بن جاتا ہے کمانے والا، اور وہ لڑکی گھر کو سنبھالنے والی ماں بن جاتی ہے۔ ماں بیسٹ فرینڈ بن کے ابھرتی ہے، بیسٹ فرینڈ، ہے نا؟ کیوں نہ کرو، بابا غصہ کریں گے، بابا ماریں گے۔ ماں بیسٹ فرینڈ ہو گئی اور بابا مارنے والا ایک شخص ہو گیا۔ ماں اپنے آنسوؤں کے ساتھ ایک رحم دل و شفیق پکچر اس کی بن جاتی ہے، اچھی بات ہے، ماں ہے، لیکن وہ باپ وہ ساری زندگیوں کا بوجھ اٹھانے والا ایک انسان بن جاتا ہے۔ ماں دن رات بچوں کے پاس ہے، راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے، بچوں کے مستقبل کو سنبھالنے والی بن گئی، اور وہ جو مستقبل کو بنانے والا تھا، یعنی ماں چاند کی چاندنی بن گئی اور باپ گرمی اگلنے والا سورج بن گیا۔ کہتے ہیں نا کہ عورت سے اس کی عمر نہ پوچھو اور مرد سے اس کی کمائی نہ پوچھو، ٹھیک کہتے ہیں، عورت اپنے لیے جیتی نہیں ہے، مرد اپنے لیے کماتا نہیں ہے۔ بہت کم مائیں ملیں گی آپ کو ایسی ماؤں، سن لو،
بہت کم مائیں ملیں گی آپ کو آج ایسی جو کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کا اقبال بلند کرتی ہیں۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے غلام کی بیوی ہوتی ہے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے ملکہ بن جاتی ہے۔ بتاؤ اکیلے میں کہ بیٹا تجھے کھڑا کرنے کے لیے بہت دفعہ گرا ہے، یہ جہاں جہاں گرا ہے یہ تجھے پتا بھی نہیں ہے۔ بتانا چاہیے کہ بیٹا تجھے میں نے پیٹ میں پالا ہے تو تیرے باپ نے تجھے دماغ میں رکھ کے پالا ہے۔ بیٹے کو سمجھ آتی ہے بات یہ جب وہ خود باپ بن جاتا ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔